جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر اب کی پاکستان میں جو ڈیولپمنٹس ہیں بہت ساری ہیں، جن میں ایک منہا نامی بچی تھی جو عمران خان صاحب کو رمضان کے مہینے میں ملاقات ہوئی تھی، اس کو مٹھائی بانٹنے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پیشہ ریز ہیں، 9 مئی کو مقدمہ ڈال دیا گیا ان کے اوپر، اور فیصل واڈا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ عاصم منیر صاحب ایک قوم جو ہے وہ ایک ایماندار بندے کے پیچھے کھڑی ہے، اور شیر مروت صاحب ہیں، وہ ان کو ساتھ ساتھ بٹھا کے تصاویر ان کی، اور یہ وہ پتہ نہیں کیا بتانے کی، کیا میسیج دے رہے ہیں، یہ کیا بتا رہے ہیں، اور پی ٹی اے کی جو لیڈرشپ ہے وہ کس چیزوں میں انوالو ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں منہا سے۔ منہا چھوٹی سی بچی ہے، آپ اندازہ کر لیں، میں تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ غلاظت کہاں تک جائے گی، اور یہ پیورلی مٹھائی بانٹنے پہ گرفتار کی۔ جب عمران خان کی ضمانت ہوئی ہے، بچی مٹھائی بانٹ رہی ہے تو پھڑ کے لا جاؤ۔ اس گراوٹ کا یہ مریم کا جو حکومت ہے وہ اس گراوٹ تک آ گئی ہوئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کا نام ہے، یہ اب پاکستان جو ہے نا، اب بنانا ریپبلک بن چکا، ڈی ٹریک ہو چکا، کمپلیٹلی ڈی ٹریک ہو چکا ہوا، اتنا ڈی ٹریک ہو چکا ہے کہ میرے جیسے بندے جو کہ جن کا یہ پروفیشن نہیں ہے، وہ اس پیشن سے بات کرتے تھے کہ ہماری بات لوگوں تک پہنچے، لوگوں تک یہ چیز جائے۔ اب وہ بھی سوچ رہے ہیں، میرے جیسا بندہ بھی سوچنے مجبور ہے کہ یار ان کے اوپر کیا انسان اللہ تعالیٰ کے ایک ایسا عذاب ہے کہ ہم اس کے اوپر کیا بات کریں۔ یعنی چھوٹی سی ایک بچی مٹھائی بانٹ رہی ہے، آپ اس کو گرفتار کر لیے، آپ کا دشمن ہے، آپ ایک بندے کو مانتے نہیں ہیں، اس بندے کے لیے اگر وہ مٹھائی بانٹ رہی ہے تو کون سا ایسا عذاب آ گیا ہے کہ آپ نے اسے گرفتار کر لیا۔ بغیرتی کی، ذلالت کی انتہا گہرائیوں میں گر گئے ہیں یہ لوگ۔ مریم جتنا مرضی میک اپ کر لے، جتنا مرضی اپنے آپ کو چمکا لے، لیکن ذہنیت ان کی جو ہے وہی ہے۔ اب انہوں نے جو بندے لگائے، جو نئی سی سی ٹی ٹی کوئی بنائی ہوئی، انہوں نے اس کے اوپر جو بندے لگائے ہیں وہ سارے مل کے پاکستان میں ایک اندھیر مچایا ہوا، ایک بالکل سمجھ سے باہر ہو گیا معاشرہ۔ کس قسم کا معاشرہ ہمارا؟ پھر انہوں نے یہ گرفتار کر لیا شہریز کو، ایتھلیٹ ہے، علیمہ خان صاحبہ کا بیٹا، اتنے دنوں سے یہ پھر رہا ہے یہاں پہ۔ اس وقت تو آپ کو یاد نہیں آیا کہ 9 مئی کا، اب آپ کو اچانک یاد آیا کہ اس لیے کہ ماموں کی 4-9-8 میں ضمانتیں ہوئی ہیں، اسے کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ یہ ہے جی، اس کو اس کے چونکہ وہاں پہ تھوڑی ضمانتیں ہو گئی ہیں تو اب اس کو یہاں سے ریسٹ کرا، اور یہ پیورلی پنجاب گورنمنٹ کا ہے، یہ پیورلی مریم کے کہنے پہ سارا کچھ ہوا ہے۔ جو مجھے انفارمیشن ملی ہے، جو مجھے بات پتہ چلی ہے، میں تصدیق تو نہیں کر پایا لیکن دس از ٹرو، کہ اس میں کوئی بھی انٹیلیجنس وغیرہ کے بندے نہیں تھے، یہ ان کے پنجاب گورنمنٹ کے لوگ تھے، یہ پنجاب گورنمنٹ کا کیا تھا سارے کا سارا۔ اس لیے ان کو برداشت نہیں ہو رہا، ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ عمران خان صاحب کی ضمانت تو یہ 7 ٹویٹیں آنی شروع ہو گئیں، اب یہ تھوکا چاٹیں گے یا یہ کریں گے یا وہ کریں گے، ایسی باتیں کریں گے، یعنی ان سے بالکل برداشت نہیں ہے۔ پاکستان ڈوبتا ہے ان کے حساب سے چلے پاکستان۔ صورتحال یہ ہے سر یہ کہ انہوں نے جب عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی، ان سے برداشت تو ہوتی نہیں ہے۔ یہ بربریت کا وہ دور ہے کہ جس کی مثالیں جو ہے صدیوں تک دی جاتی رہیں گی، ہمارے مرنے کے بعد پتہ نہیں کتنا عرصہ یہ اس طرح گزرے گا۔ تو اس میں انہوں نے شہریز کو 9 مئی کے مقدموں میں ڈال دیا پکڑ کے، یعنی وہ پتھے پھردا پیا سی۔ تانوں پہلے تو یاد آیا نہیں کہ 9 مئی دے وچ ہے، اور تانوں اس ایک دم راتوں رات یاد آ گیا کہ جی وہ 9 مئی کی گرفتاری میں۔ لیکن سننے میں آ رہا ہے، یہ بھی آ رہا ہے کہ شیر شاہ کو گرفتار کرنے گئے تھے تو جا کے شہروز کو گرفتار کر کے لے گئے۔ یار کس قسم کے بغیرت ہیں یہاں آپ کوئی لیول نہیں ہے۔ ایک طرف وہ 9 مئی کا قصہ ختم ہو چکا ہوا ہے، خان صاحب کی ضمانتوں میں 9 مئی کا قصہ سارے کا سارا ختم ہو چکا ہوا ہے۔ جتنی سزائیں ہوئی ہیں، جتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، وہ ساری نل اینڈ وائڈ قسم کی سمجھی جائیں گی۔ یعنی اگر ایک ایف آئی آر میں ایک گواہی غلط ہو گئی ہے یا ایک چیز غلط ہو گئی، وہ ساری کی ساری ایف آئی آر قانون کی نظر میں نل اینڈ وائڈ ہے، وہ بھی نل اینڈ وائڈ ہے۔ عمران صاحب کی ضمانتیں ہوئی ہیں، یہ پڑھ کے فیل ہے کہ انہوں نے۔ یہ جو معاملہ تھا نا، اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے نا پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس کی ہماری قیادت ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں شیر افضل مروت کو جگہ جگہ پہ ساتھ بٹھایا جاتا، ساتھ چلایا جاتا، یعنی اس قسم کا گھٹیا سا آدمی ہے۔ انگلینڈ میں جو وہ ڈرنگ بازیاں کر کے گیا ہے شیر افضل مروت، اور جس قسم کی چیزیں کر کے گیا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ اور پی ٹی آئی میں بدنامی، ہر بندے کے اوپر اٹیک، اپنے آپ کو ایک رنگ باز قسم کی شخصیت، نہ چلنے کا پتہ نہ اٹھنے کا، ڈان قسم کی شخصیت بنا۔ اس وقت لوگوں نے اس کو اٹھا لیا
اور اس کو لگ رہا ہے کہ وہی سارا کچھ ہے. کبھی علیمہ بی بی پہ اٹیک کرتا ہے, کبھی کسی کے اوپر اٹیک کرتا ہے. ایک بات جو ہے نا, یہ سارے کے سارے واضح کر لیں, یہ جتنا عمران خان کے خاندان پہ جو اٹیک کرنے والے ہیں نا, آپ کے پلے ہاتھ پلے ککھ نہیں ہے. آپ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, اتنا کرنا چاہ رہا کہ عمران خان یا عمران خان کی بہنوں کے ہمارے بارے میں بات کرنے والے, ان کے بارے میں غلط چیزیں پھیلانے والے جو ہے نا, وہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بشرا بی بی کے کیے کرائے کے اوپر بھی پانی پھیرنے کے چکروں میں رہتے ہیں کہ ان کی جو کیے کرائی, جو ان کی جو قربانی ہے, اس کے اوپر پانی پھیر جائے. بہرحال یہ ایک غیر ضروری سی بات تھی, اتنی امپورٹنٹ نہیں, بس میرے ذہن میں کچھ پیچھے بیک گراؤنڈ میں چیزیں چل رہی تھیں تو میں نے بات کر دی ہے. لیکن بات یہ ہے سر کہ یہ جو اب شیر افضل مروت کو جب اٹھا کے آپ جو میسیجز دے رہے ہیں, یہ اب تقویت دے رہے ہیں اس گورنمنٹ کو. آپ ان لوگوں کو تقویت دے رہے ہیں جو عمران خان کو کرٹیسائز کر کے عمران خان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں علی امین گنڈا پور اور بریسٹر گوہر جو ہے نا, وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. بریسٹر گوہر صاحب, آپ عمران خان کو مروانے میں بہت بڑا کردار ادا کریں گے. شیر افضل مروت صاحب وہی کردار شیر افضل مروت صاحب ہی ادا کریں گے. آپ نے جو قسم اٹھا لی ہے کہ جس دروازے پہ آپ لوگوں نے سجدہ کیا ہے اس پہ عمران خان بھی آ کے سجدہ کرے, یہ ہے وہ بغیرتی جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. علی امین گنڈا پوری وہی بغیرتی کرنا چاہ رہا ہے. اور میری یہ سمجھ سے باہر ہو گئی ایک چیز کہ آپ کی اتنی قربانیوں کے بعد اب آپ کو کون سی چیز ہے جو جھکا کے بیٹھی ہوئی ہے, کون سی چیز ہے جو آپ کو سجدہ ریزی پہ مجبور کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے آگے, جی ایچ کیو کے آگے جو سجدہ جو آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے, علی امین گنڈا پور نے اور بریسٹر گوہر جیسے لوگوں نے, تمام کی تمام ٹیم نے, اب اس کا مجھے بتائیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. ماریں آپ نے کھا لیں, بچے آپ نے مروا لیے, جنازوں میں آپ شرکت نہیں کر سکے, 26 تاریخ اسلام آباد میں آپ کے بچوں کے اوپر گولیاں تک چلا دی گئی. یہ سارا کچھ کرنے کرانے کے بعد پھر آ کے آپ سجدے میں گرے ہیں. پہلے گر جانا تھا, کھڑے نہیں ہونا تھا. وہ نکل گئے نا, وہ جنہوں نے نکلنا تھا 9 مئی کے تقریریں کی, اسپیچیں کی, وہ نکل گئے. آپ بھی نکل جاتے. یہ اتنی ساری ماریں کھانے کے بعد جب آپ کا سارا کچھ لٹ لٹا گیا, ضلالت آپ کی ہوگی, تو آپ سجدے میں کس چکر میں گرے ہوئے؟ یہ صرف آپ عمران خان کو مروانے کے گرے میں کے چکر میں. اب آپ کو اپنی حکومتوں سے پیار ہے, لیکن یہ عمران خان کی 22-26 سال کی جو اسٹرگل ہے نا, وہ اسٹیبلشمنٹ کو میں ایک بات بتا دوں کہ وہ ضائع نہیں جائے گی. یہ آپ علی امین گنڈا پور, گوہر کو, ہمارے انفارمیشن منسٹر, یہ وہ جتنی بھی قیادت آپ کو باہر نظر آ رہی ہے, یہ ساری کی ساری اگر آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ پاکستان کا فیوچر ہے, تو آپ کا دماغ خراب ہے. اسٹیبلشمنٹ کسی غلطی میں ہے. یہ منہا جیسی بچیاں بہت پیدا ہونے والی ہیں, یہ شاہ ریز جیسے بچے بے شمار پیدا ہونے والے ہیں. گرفتار ہو کے نکلتے تھے, عمران خان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں, گرفتار ہو کے نکلتے ہیں, رہا ہو کے نکلتے ہیں, ان کے اوپر پھول برسائے جا رہے ہیں. یہ ہے وہ نیا پاکستان جس پاکستان کی طرف آپ ہمیں لے کے جا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کنفرم لکھ لے کہ آپ ختم ہو چکے ہیں, اب آپ ایکسیپٹ کر لیں, جب چاہے ایکسیپٹ کر لیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عوام کے دلوں سے اتر چکی ہے, اور جو اسٹیبلشمنٹ عوام کے دلوں سے اتر جائے وہ ختم ہوتی ہے. ختم ہونا یہ نہیں ہوتا کہ تجھے بالکل ہی مک جاؤ, مر جاؤ یا دفنا دیے جاؤ. ختم ہونا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی بات نہ کرے. جس قسم کا آپ ٹارچر عمران خان پہ کر رہے ہیں, جو شاہ روز کو جیسے بچوں کو منہا کو آپ گرفتار کر رہے ہیں, اس سے زیادہ آپ کی بغیرتی کا, آپ کی شکست کا اور کیا اعتراف ہوگا کہ آپ کو بچے گرفتار کرنے پڑ رہے ہیں. اور یہ مریم کروا رہی ہے. ISI کے اس وقت مریم کے انڈر کام کر رہی تقریباً. اچھا, ایک اور بات, یہ جو واڈا صاحب, آخر میں بات کرتا چلوں, یہ واڈا صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, قوم آج ایک ایماندار فیلڈ مارشل کے پیچھے کھڑی ہے. واڈا صاحب کا یہ ایماندار چیف مارشل ہوئی ہے, وہ فیلڈ مارشل ہے جو خود کو خدا سمجھ رہا ہے, جو خود کو کہتا ہے کہ جی میرے سے معافی مانگیں اور میں کوئی بڑی چیز ہوں. اب وہ وڑائچ صاحب کو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہیں. اچھا, پہلی دفعہ ہوا ہے DGIS وڑائچ کو لوگ ابھی بھی سچائی سمجھ رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ سہیل وڑائچ نے یہ بات کی, یعنی آصم منیر نے کتنی ہونی ہے. آصم منیر صاحب جو ہیں ان کے حالات ہی ہو چکے ہیں کہ یہ وہ ایماندار ہمارا فیلڈ مارشل ہے جو خود اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ جو بارگیننگ ٹول کھیل رہا ہے عمران خان کو یوز کر کے, کبھی فائدے اٹھاتا ہے امریکہ سے عمران خان کو یوز کر کے, اور کبھی فائدے اٹھاتا ہے وہ عمران خان کو یوز کر کے. وہ ان سے فائدے اٹھا رہے ہیں, یہ نہیں ان سے اٹھا رہا, ویسے بائی سے سوری, وہ امریکہ ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اینی شیئر, یہ جو واڈا صاحب جیسا ہے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا جو فیلڈ مارشل ایماندار فیلڈ مارشل ہے,
یہ ایک نام کا مسلمان ہے، اس میں انصاف غیرت نام کی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ مسلمان ہے، یہ وہ مسلمان ہے جس کو سلوٹ مارتا، اس کو بعد میں گریبان سے پکڑا ہوا اس نے۔ اپنے باپ کو پہلے سلوٹ مارتے رہے ہیں چوہی صاحب۔ یہ وہ فیلڈ مارشل جو ہے پاکستان میں، اس بندے نے ووٹ چوری کیا، پاکستان میں عدالتوں کا ستیہ ناش کیا، پاکستان میں پارلیمنٹیرینز کو اٹھایا گیا۔ یہ سارے کے سارے اس ایماندار فیلڈ مارشل کے کارنامے ہیں، جس کو فیصل وارڈر سمجھنے کی بڑی کو بڑی توپ ہے۔ آپ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو آپ تو لگتا ہے کہ آپ کو، کیونکہ آپ کو ویژن نہیں ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرسی، یہ اقتدار، یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، وہی سارا کچھ ہے۔ لیکن ابھی آپ کو آنے والے وقتوں میں پتہ لگے، آپ منہا کو گرفتار کیا نا آپ نے، شاریز پہ 9 مئی کا مقدمہ ڈالا نا آپ نے، پاکستان کے بچوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوا نا آپ نے، یہ 60% آبادی ہے پاکستان کی، یہ آپ کو لے دے کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، یاد رکھیے گا آپ۔ یہ فیلڈ مارشل صاحب بھی تھے، فیصل واڈوا صاحب بھی۔ ٹائم از کمنگ ویری سون۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔